الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين خصوصا على سيدة نساء العالمين صلاة الله تعالى عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها الأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ. محترم اور محتشم پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں عام ہیں اور اللہ کی رحمتوں کی برسات چھما چھم اس کے بندوں پر ہو رہی ہے. اور رمضان المبارک کی 3 تاریخ یعنی 3 رمضان المبارک کو پیارے آقا سید العالمین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا 3 رمضان المبارک کو. ان کی مبارک سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ان کا کچھ ذکر خیر کرتے ہیں، اپنے لیے بخشش کا سامان کرتے ہیں. آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ، سن کر بخشش کا سامان کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ لوگ، یہ پاکیزہ ہستیاں، ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری جو ہے یہ جھلکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 22 میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے. لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے. اس آیہ مقدسہ سے مراد کیا ہے؟ اس آیہ مقدسہ کے اس حصے سے پہلے اور بعد میں امہات المؤمنین کا ذکر خیر ہو رہا ہے. تو امہات المؤمنین تو میرے آقا کے گھرانے میں داخل ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ احادیث سے، روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں میرے آقا کی پیاری شہزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل، آپ کے مبارک شہزادے بھی شامل، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی شامل. تو میرے آقا کے پیارے گھرانے کے ذکر خیر کرتے ہیں. ان میں سے بہت ہی مقدس ہستی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم ان کی کیا شان بڑھائیں گے؟ ان کی شان تو اللہ نے خود ہی بڑھائی ہے. ہم تو ان کا ذکر خیر کر کے اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نیت کریں کہ ہم سن کر انشاءاللہ اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کرتے ہیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. آپ
ان کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہیں، اور آپ کی پیدائش کا سال نبوت کا پہلا سال تھا اور جمادی الثانی کی 20 تاریخ تھی کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اور اس وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 برس ہو چکی تھی، 41 ایئرز، 41 برس ہو چکی تھی آپ کی جو عمر۔ اور جب آپ کی پیدائش ہوئی شہر مکہ پر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی تھی، خدیجۃ الکبریٰ کا حجرہ مقدسہ رشک جنت بنا ہوا تھا۔ نزہۃ المجالس میں تو یہاں تک بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کا نور میرے بطن میں منتقل ہوا، حضرت فاطمہ کا نور میرے بطن میں منتقل ہوا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی، اور خوشبو کا یہ سلسلہ پورے 9 ماہ تک جاری رہا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی مبارک امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی کیا شان ہے، آپ کی کیا عظمت ہے، آپ کا کتنا بلند و بالا مقام ہے اسلام میں۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے آمنت بی حین کفر بی الناس، کہ وہ اس وقت میرے اوپر ایمان لے کر آئی جب مجھے لوگوں نے جھٹلا دیا، اس وقت میرے اوپر ایمان لائی۔ اور فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے صدقتنی حین کذبنی الناس، فرمایا کہ اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی، مجھے سچا مانا جب دوسرے لوگوں نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا۔ اللہ اکبر، یہ تو شان ہے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری امی جان کی۔ اللہ اکبر۔ اور علماء سیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو جنت کی حوریں آپ کو غسل اول دینے کے لیے آئیں، اور جنت کی حوروں کے ہاتھوں میں نور کے تشت تھے اور سروں پہ کوثر کے مٹکے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ کا اسم گرامی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سرکار نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ رکھا۔ علماء اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام فاطمہ رکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے یہ فتمن سے بنا ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ فتمن ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ای العتق عن النار، آزادی اور نجات، یعنی فاطمہ کا معنی یوں ہوا کہ آزادی اور نجات دلانے والی، یعنی امت کو دوزخ کی آگ سے بچانے والی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ، فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا، کیوں؟ لأن اللہ تعالی فاطمہا ومحبیہا عن النار، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری بیٹی کو اور میری بیٹی سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، امام دلمی نے جس کو نقل فرمایا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، فرمایا کہ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا عَنِ النَّارِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور آپ کے القابات بڑے مشہور ہیں، طاہرہ آپ کا یہ لقب ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا لقب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
طاہرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک دامن اور پاک بدن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مستدرک میں بھی یہ حدیث پاک امام حاکم نے نقل فرمائی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا، کہ بے شک فاطمہ پاک دامن ہے۔ فرمایا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت امام حسن کی ولادت طیبہ ہوئی تو میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داعیہ کے طور پر موجود تھی۔ میں نے کسی قسم کا خون وغیرہ اور ناپاکی وغیرہ نہ دیکھی۔ تو یہ بات جب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی، سرکار کو سنائی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اما علمتی، کیا تم نہیں جانتی کہ ان فاطمہ طاہرۃ مطہرۃ، کہ فاطمہ طاہرہ ہے، پاک ہے، پاک دامن ہے، پاک بدن والی ہے اور مطہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان احادیث سے ذرا اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک شہزادی کی کیا شان ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا نا کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کا ایک لقب سجدہ بھی ہے۔ سجدہ کا معنی کیا ہے؟ سردار، امت کی سردار۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، علماء نے لکھا کہ فرمایا فاطمہ تو سجدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک فرمایا فاطمہ تو سجدۃ نساء العالمین، کہ فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی یہ شان ہے اور بیٹوں کی، شہزادوں کی کیا شان ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سجدا شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے والدہ محترمہ کی بھی، اور کیا شان ہے ان کے باپ کی بھی، اور کیا شان ہے پھر اولاد کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا پیارا یہ خاندان ہے، کتنا پیارا یہ نسب ہے۔ اور آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے۔ بطول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہستی جو ہر محبت سے کٹ گئی ہو، وہ ہستی جو ہر محبت سے کٹ گئی ہو، جیسے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا اے محبوب اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر شے سے کٹ کر صرف اسی کے ہو جاؤ۔ فرمایا گیا کہ بطول آپ کا لقب کیوں ہے؟ کہ سجدہ کا نمایاں کردار یہ تھا کہ آپ ساری محبتوں سے کٹ کر فقط اللہ تعالیٰ کی محبت کے سمندر میں مستغرق ہو گئی تھی۔ ایسی اللہ سے محبت کہ ایک ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے۔ اتنی اللہ سے محبت، اتنی نماز سے محبت، اتنی قرآن سے محبت، قربان جائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کا ایک اور لقب زہرا بھی ہے۔ زہرا کا معنی کیا ہے؟ زہرا کلی کو کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں تو کیا کرتا ہوں؟ فاطمہ کے سر اور گردن کو سونگ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا خوب نقشہ بیان فرمایا۔ فرمایا کیا بات رضا
اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بڑی شان اور عظمت ہے، اور آپ کا مبارک جو نکاح ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہجرت مدینہ کے 2 سال بعد 2 ہجری میں آپ کا نکاح کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجنے والی ہستیاں وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پاک تھے کہ جاؤ، آپ نے دونوں ہستیوں نے ترغیب دلائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور سیدہ کے رشتے کے حوالے سے عرض کریں۔ آپ وہاں گئے، چپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، تو حضور فرمانے لگے، آپ نے کچھ بھی نہ بولا، شرم سے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، فرمایا علی آج یوں خاموش بیٹھ گئے ہو، لگتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ علی نے ادب کے ساتھ سر ہلا دیا لیکن زبان کھولنے کی ہمت نہ کی۔ حضور نے فرمایا علی تمہاری پیشکش قبول ہے، مگر کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ علی نے کہا حضور بس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، دنیا میں علی کی کل کائنات یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گھوڑا اپنے پاس رکھو، جہاد میں کام آ جائے گا، زرہ بیچ دو، جو قیمت ملے اس سے شادی اور مہر کی تیاری کرو۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ کیا شان ہے، پوری کائنات آخرت دنیا سب کے سردار ہیں، ان کی شہزادی ہے، اگر حکم فرمائے تو پہاڑ سونا بن جائیں۔ اور شادی کا انداز کیسا ہے، آج ہمارے پاس اگر آ جاتے ہیں چند پیسے تو ہم کیا انداز اپناتے ہیں، ایسی سادگی کے ساتھ شادی اور ایسا پیارا جناب میری اتنا عظیم الشان نکاح۔ علماء نے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اے علی، حدیث پاک ہے ریاض النظرہ کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو، فرمایا ھذا جبریل یخبرنی، کہ یہ جبریل ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نکاح فاطمہ سے کیا ہے، واشہد علی تزویجک 40,000 ملک، اور فرمایا کہ تیرا جو نکاح فاطمہ سے کیا گیا اس پر 40 فرشتے حاضر تھے، گواہ تھے۔ کیسا عظیم الشان نکاح تھا یہ، کیسا عظیم الشان عقد نکاح تھا، اور کیسا پیارا جوڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جوڑے کو کیسے ملایا۔ ادھر ہیں تو تمام جہان کے سردار اس جوڑے کو رلا رہے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی کی مبارک شان ہے۔ اور دیکھیں اس سیدہ کا جہیز کتنا تھا، سونے کے لیے ایک سادہ سا بستر تھا، اوڑھنے کے لیے ایک ہلکی سی چادر تھی، پینے کے لیے لکڑی کا ایک گلاس تھا، آٹا پیسنے کے لیے ایک چکی تھی، کپڑوں کا ایک جوڑا تھا، تانبے کی 2 دیگچیاں تھی، چاندی کے 2 بازو بند تھے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ تھا، روئی سے بنی ہوئی ایک سادہ رضائی تھی، اور کھجور کے پتوں سے جناب میری باندھ کے، کھجور کے پتوں کا باندھ بنا ہوا تھا، اس سے بنائی ہوئی ایک چارپائی تھی۔ یہ چھوٹا سا اس شہزادی کا جہیز تھا، وہ شہزادی جس کی ماں نے عرب کی ہزاروں بیٹیوں کی شادیاں رچائی، ہزاروں کو جہیز دیا۔ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رخصتی فرما رہے تھے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت حضور نے ناقہ کی مہار حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں دے دی، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار آنسو بہاتے رہے اور فرماتے کہ اے کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی اور منظر دیکھتی۔ اللہ اکبر۔
اور ایسا بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ عشاء کی نماز کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کے گھر خود تشریف لائے، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پانی دم فرمایا اور دونوں پر چھڑکا، پھر یوں دعا فرمائی، فرمایا اللہم انہما منی، اے میرے مولا یہ دونوں مجھ سے ہیں، وانا منہما اور میں ان دونوں سے ہوں، اللہم کما اذہبت عنی الرجس، اے مالک و مولا جس طرح تو نے مجھے پاک کیا ہے، تو نے مجھے پاک کیا ہے، مجھ سے ناپاکی کو دور کیا ہے، وطہرتنی اور تو نے مجھے پاک کیا ہے، فطہرہما ان دونوں کو بھی ایسے ہی پاک کر دے۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں اپنی شہزادی کے لیے فرمائیں، اور پھر دیکھیں دعائیں جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی، ایک بیٹا اور بیٹی تو بچپن میں ہی وفات پا گئے، بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اس بات پر موجود ہیں میرے آقا کو اپنی اس شہزادی سے کتنا پیار تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے پاک ہے، سرکار نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا تو جس نے اسے غصہ دلایا، اغضبنی اس نے مجھے غضبناک کیا۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی اس شہزادی سے کتنا پیار تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، باب مناقب قرابت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی روایت کرنے والی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کی، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار تھے، اپنے مرض وصال میں اپنی شہزادی کو بلایا، پس آپ نے ان سے کچھ سرگوشی کی، کان میں باتیں کی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے رونا شروع کر دیا، پھر سرکار نے بلایا، پھر کچھ باتیں کی، پھر آپ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا، کیا فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی بار سرگوشی فرمائی تو بابا جان نے فرمایا کہ اس تکلیف میں جس میں میں موجود ہوں، اس میں میرا وصال ہو جائے گا، تو میں نے رونا شروع کر دیا، رونے لگی۔ پھر مجھ سے جب دوسری بار سرگوشی فرمائی تو خبر دی کہ ان کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں ان کے پیچھے آؤں گی، یعنی میری وفات ہوگی۔ پھر میں ہنس پڑی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت بریدہ اس کے روایت کرنے والے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کان احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب عورتوں سے زیادہ فاطمہ محبوب تھی۔ ومن الرجال علی، اور مردوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب تھے۔ حضرت ابراہیم بن سعید فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی من اہل بیتہ ہی، کہ سرکار کے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبوب سرکار کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ یہ مبارک 2 ہستیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے آج جو ذکر خیر کیا، اس کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، ہماری آل اولاد کی بخشش فرمائے، ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو بھی سیدہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کی وفات ہوئی اور جنازہ بھی، آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ اندھیرے میں کیا جائے، اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ کچھ علماء نے وجوہات بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کے اوپر بھی کسی نامحرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ تو کیسا عظیم الشان ذہن ہے، یعنی قرآن اور شریعت کے اوپر عمل کرنا، اپنے نانا کی شریعت کو اپنانا، اپنے بابا کی شریعت کو اپنانا،
اور کر کے دکھانا، ہمیں بھی آگے نکلنا چاہیے، اپنے انداز کو چھوڑ کر آگے اپنے بزرگوں کے طریقے کو، اس سجدہ کی مبارک سیرت کو اپنی بچیوں کو سنانا چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر میں بھی اسلامی ماحول بنے، ہماری بچیاں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔